تو ایک کشاکش اندر شروع ہو جائے. میں اگر فرائڈ کی اصطلاح استعمال کروں تو ایگو اور ایڈ یا لبیڈو میں تصادم ہوگا. آپ کے نفس کی خواہش کچھ اور ہے، ایمان کہتا ہے کشاکش ہوگی. یہ اندرونی جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف. جیسے فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا میں بادشاہ نہیں ہوں مصر کا؟ مصر کی حکومت میری نہیں ہے، اور کیا یہ ساری نہریں جو ہے میرے نظام کے تحت نہیں چلتی؟ اسی طرح برا نہ مانیے، ہمارا نفس کہتا ہے یہ جسم میرا ہے، میری ملکیت ہے، مائی ڈومین، میری خواہش پوری کرنی ہوگی. جیسے اس نے کہا میں نہیں جانتا کوئی خدا ہے میرے سوا اور میرے اوپر، میں نہیں مانتا. نفس بھی کہتا میں نہیں ماننے کو تیار، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز، میری خواہش پوری کرو. اس کے خلاف جہاد، یہ پہلی منزل. اور آپ کو معلوم ہے 3 منزلہ عمارت ہے، تو بلند ترین جو ہے تیسری منزل، اہم ترین ہے پہلی منزل. پہلی منزل بنے گی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی. پہلی منزل یہ ہے اور اہم ترین یہ ہے. اسی لیے مولانا روم نے کہا نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن ایرعون نیست، اس کے پاس لاؤ لشکر تھا. اس نے زبان سے بھی کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں خدا. میرا نفس بیچارہ اس کے پاس کوئی لاؤ لشکر نہیں، زبان سے تو یہ کچھ نہیں کہتا، اندر یہی کہتا میں بادشاہ ہوں اس وجود کا. میری اسٹرگل اگینسٹ دس بیسر سیلف. ایک سیلف ہے اونچی سیلف، خود ہی انا ایگو، اور ایک ہے یہ بیسر سیلف، ہماری جبلتیں جو اندھی بہری ہیں، حلال حرام سے انہیں کوئی غرض نہیں. ان کے خلاف جہاد کرنا. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے. تمہارے اندر یہ دشمن تو بیٹھا ہوا ہے، تکڑا ہے، تمہیں کنٹرول کر رہا، چلے آؤ باہر کے دشمنوں سے جہاد کرتے. تم نے ٹانگے کو گھوڑے کے آگے باندھا. اور ایک دفعہ حضور سے پوچھا گیا ایو الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع کرو. یہ جو اندر کی کشمکش ہے، کشاکش ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ کا نقطۂ آغاز، اللہ کا مطیع بنانا ہے نفس کو. اس کے ساتھ 2 سب لیول اور ہیں. اس نفس کو بھڑکانے والی ایک قوت ہے انویزیبل، اور ویزیبل بھی ہے. انویزیبل قوت سب سے بڑی ابلیس، شیطان، لعین اور اس کے چیلے چاٹے جنات میں سے، اور ویزیبل میں انسانوں میں جو اس کے ایجنٹ ہیں، جو فحاشی کو کلچر کا نام دے، یہ اس ابلیس کے چیلے ہیں. ان کے خلاف نہیں کریں گے آپ. اگر آپ ان کے خلاف ایگریسو ایٹیٹیوڈ اختیار نہیں کریں گے تو آپ ان کے دباؤ میں آ جائیں گے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے لوگوں یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو. وہ تمہیں سب باغ دکھاتا ہے، بدی کو مزین کر کے دکھاتا ہے، اچھے اچھے نام اس کے رکھ دیتا ہے، اور تمہیں آمادہ کرتا ہے بدی کے ارتکاب پر. نہیں، وہ تمہارا دشمن ہے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کے چیلے چاٹوں کو تم اپنا دوست بناتے ہو. نہیں، شیطان کے خلاف لڑنا. اور تیسرا اس پر سب لیول کیا ہے؟ معاشرہ اگر بگڑا ہوا ہے، اس کا عمومی رجحان برائی، سوشل پریشر آپ کو ادھر دھکیلتے. جیسے کہ اگر کوئی موب جا رہا ہے تو اس کے ساتھ چلنا تو بہت آسان ہے، وہ خود ہی آپ کو دھکیلتا ہوا لے جائے گا. اس کے خلاف چلنا بہت مشکل ہو سکتا ہے. آپ بڑی زور لگا کے 4 قدم آگے بڑھے، پھر کو ریلا آئے 10 قدم پیچھے لے جائے. تب 2 ہی راستے ہیں، زمانہ بات والا سازت تو بعد زمانہ میں ساز. یا تو پیسو معاملہ ہے، زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کرتا، چھوڑو تم زمانے کے ساتھ سازگاری اختیار کر لو، چلو تم ادھر کو ہوا ہو ادھر. ایک یہ نہیں، زمانہ بات والا سازت تو بعد زمانہ ستیز. زمانہ اگر تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کر رہا تو زمانے سے جنگ کرو، لڑو، ریزسٹ کرو. فرشتوں پر، اور یہاں کتاب کا لفظ نہیں بلکہ کتابوں پر. الکتاب یہ حسب اس لیے کہ اس کے بعد آ رہا والنبیین، تمام انبیاء پر ایمان ضروری ہے. تو جتنی کتابیں دی گئی ہیں انبیاء کو ان سب پر بھی. اس کے بعد فرمایا وآتى المال علی حبہ، اور اس نے دیا اپنا مال اس کی محبت کے علی الرغم، اس کے باوجود کہ وہ اسے بہت محبوب ہے پھر بھی وہ مال دے رہا ہے. کن کن کو؟ سب سے پہلے قرابت داروں، پھر یتیموں. اس ترتیب کے اندر بھی ایک بڑی حکمت، اور مساکین اور راہ چلنے والوں اور مانگنے والوں کو دستے سوال دراز کرنے اور گردنوں کے چھڑانا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ،
اور قائم رکھی اس نے نماز، اور ادا کی اس نے زکات یا ادا کرتا رہا زکات۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ کہ جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کے جبکہ وہ باہم کوئی معاہدہ کرتے ہیں۔ والصابرین، یہاں صابرون نہیں، والصابرون فی الباساء، یہ ہو سکتا تھا صابرین، یہ حالت نسبی میں کیوں آیا؟ اور خاص طور پر اخص بالذکر الصابر، میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ گویا کہ الفاظ اس میں صرف اس حالت ضمہ میں یا حالت فتح کے اندر ہونے کا نصب یا اس سے فرق آتا کہ یہاں کچھ الفاظ لازم محذوف، یہ مفعول کی حالت میں کیوں آیا، فاعل کی حالت میں صابرین، اور میں خاص طور پر تذکرہ کرتا ہوں کن کا؟ صبر کرنا۔ کن کن چیزوں میں صبر ہے؟ فقر و فاقہ، البأساء والضراء، اور دکھ، تکلیف، زخم کی ٹیسیں اٹھ یا کسی اور نوع کی تکلیف محسوس، وحین الباس، اور جنگ کے وقت۔ اس میں جو ترجمہ آپ نے سنا ہے حق و باطل کے درمیان جنگ، درست جنگ سے مراد عام جنگ نہیں، یہ میں وضاحت سے بات کرتا ہوں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی ہے وہ لوگ کہ جو سچے، واولئک هم المتقون، اور یہی ہے وہ لوگ کہ جو متقی خدا ترس۔ اب اسی من میں پہلی بات جس کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ آپ نے محسوس کیا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بند کلی کھلتی ہے تو اس کی پتیاں پہلے بھی تھیں، نظر نہیں آ رہی، پہلے وہ کلی تھی اب کھل کر پھول بن گئی۔ بالکل یہی نسبت ہے سورۃ العصر میں اور اس آیت البر میں۔ یہ آیت، اس کا یہ نام میں نے تجویز کیا، آیت البر، یہ لفظ آپ کو کہیں اور نہیں۔ اب دیکھیے وہاں لفظ آیا تھا الا الذین آمنوا، یہاں 5 پتیاں آ گئی ایمان، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ کتاب، وہاں ایک اصطلاح آئی تھی وعملوا الصالحات، یہاں یوں سمجھیے کہ ایک تنے سے 3 شاخیں برابر، ایک شاخ کا عنوان ہے ہمدردی، اور ہمدردی اپنا مال خرچ کرتا، اگرچہ وہ مال طبعاً بہت محمود ہے، اس اعمال صالحہ کا دوسری شاخ عبادات، نماز، زکات، اور تیسری شاخ معاملات انسانی کا اکثر و بیشتر دار و مدار کانٹریکٹ پر ہوتا ہے، معاہدے پر۔ نکاح جو ہے یہ خود ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، بڑے بڑے سارے کاروبار کانٹریکٹ پر ہوتے ہیں، ایک مزدور اور مزدور رکھنے والے کا ان کے درمیان یہ معاہدہ ہے، چاہے وہ لکھا لگے، امپلائر امپلائی کے تو باقاعدہ معاہدات لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ پورا کور کر رہا ہے بین الانسانی معاملات میں کہ جو عہد وہ کر لیں اس عہد کو۔ اور پھر جیسے صبر کی بات آئی تھی سورۃ العصر، یہاں 3 مقامات خاص، ان کا خاص تعلق ہے ایک خاص عمل سے، وہ میں بات کر رہا ہوں۔ صابرین فی البأساء والضراء حین البأس، فقر و فاقہ، تنگی، احتیاج اور تکلیف اور جنگ کے وقت، یہ سارے اوصاف اگر جمع ہو تو قرآن کا تصور نیکی پورا۔ یہ انسانی سیرت کا ایک حیولہ ہے جو ہمارے سامنے، پوری شخصیت نگاری اس کے اندر موجود ہے۔ یہ شخصیت جو ان عناصر کا مجموعہ ہے وہ ہے نیکی۔ وہ اگر دعویٰ کرے نیکی کا تو درست، اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچ نیکی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اضافی طور پر نافلۃ لک، یہی متقی ہے۔ تمہارے ذہنوں میں کوئی اور تصورات ہوں گے تقویٰ کے، متقیوں کی کچھ اور تصویر ہوگی تمہارے ذہنوں میں، یہی متقی ہے، یہ متقی ہے اور یہی متقی ہے۔ اسے عربی میں کہتے ہیں حس۔ ایک جملہ آپ کہتے ہیں زید عالم ہے، اور ایک آپ کہتے ہیں زید ہی عالم۔ زید عالم ہے تو دوسروں کے عالم ہونے کا انکار نہیں، اس میں نفی اور بھی ہو سکتی۔ زید ہی عالم ہے، یہ حسن کہ ان میں سے صرف یہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں، صرف یہ لوگ ہیں کہ جو۔ تو آپ نے ایک رب دیکھا جو میں نے کل عرض کیا تھا سورہ ہود کی آیت کے حوالے سے، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن، اس کتاب کا یہ وصف ہے کہ اس کی آیات پہلے بہت محکم پختہ، چند الفاظ کے اندر معانی کا، ہدایت کا، حکمت کا، معرفت کا سمندر جو ہے وہ بند کر لیا گیا، پھر انہی کی آہستہ آہستہ تفصیل ہوئی۔ یہ پہلی تفصیل ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے علم میں یہ بات آ گئی کہ اس آیت میں خاص قسم کے تصور نیکی کی نفی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، اور اس کی نفی کے حوالے سے پھر نیکی کا جامع تصور پیش کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس پر ایک مکمل کتاب قرآنی اخلاقیات، اس پر ایک مکمل کتاب لکھی۔ اس کو سمجھنے کے لیے، اس پس منظر کو
ایک بات سے پہلے ذہن میں بٹھا لی، انسانوں میں نیکی کے بڑے مختلف بلکہ متضاد تصورات وہ پائے جائیں۔ پہلی بات تو بڑی اہم یہ ہے کہ برا آدمی بھی نیکی کے کسی نہ کسی کام کو سر انجام دے کر اپنے ضمیر کو مطمئن کرے۔ میں ڈاکہ تو ڈالتا ہوں لیکن بیواؤں اور غریبوں کی مدد بھی تو کرتا ہوں، میں فلاں کام تو کرتا ہوں لیکن فلاں مزار پر جا کر میں نے چادر بھی تو چڑھائی ہے، وہاں دیگ بھی تو پیش کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی جس چیز کا ذکر ہو رہا تھا ضمیر، کانشنس، یہ انسان کی باطنی شخصیت کا ایک بہت اہم ہے۔ ضمیر کا لفظ اس معنی میں قرآن میں نہیں آیا، لیکن قرآنی اصطلاح ہے نفس لوامہ، وہ نفس جو اندر سے ملامت کرتا ہے۔ دیکھو تم نے جھوٹ بولا، تم نے جھوٹ، کسی اور نے ملامت کی یا نہیں کی، تمہارے اندر کوئی شے ہے جو ملامت، دیکھو تم نے فلاں شخص کا دل توڑ دیا، یہ اچھا تھا، یہ ہے لوامہ جس کی قسم کھائی گئی، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ یہ نفس لوامہ ہر انسان میں ہے، اور جیسے ہمارے ظاہری وجود کے تقاضے ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اسے کپڑے کی ضرورت ہے، موسم سرات سے بچاؤ، یہ جو مانوی شخصیت ہماری اندر ہے یہ بھی کوئی ڈیمانڈ کرتی ہے، اور انسان اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے، ریشنلائز کرتا ہے، ٹھیک ہے یہ تو خرابیاں ہیں لیکن میں نے یہ کام تو یہ انسان کے ایک لازمی اپنے ضمیر کو۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں کے مختلف طبقات میں مختلف تصورات ہیں نیکی کے جو رائج ہیں۔ ہمارے یہاں ایک مذہبی طبقہ ہے جس کے نزدیک اصل اہمیت ریچولز کی ہے، عبادات کی ہے، رسومات کی۔ معاملات میں وہ دھوکہ دے رہے ہیں، سودا کر کے پھر گئے، ان کے دلوں میں نرمی نہیں ہے، سائلوں کو دھتکارتے ہیں۔ لیکن ایک بات سمجھو، سودی کاروبار، ٹھیک ہے بھائی میں سودی کاروبار تو کرتا ہوں، میں نے مسجد میں تو بنوائی ہے، میں نے مسجد میں جھاڑ بھی تو لگوا دیا ہے، میں نے مسجد میں قالین بھی تو بچھوایا ہے، تو نیکی کا ایک تصور، اس کے بالکل برعکس ایک تصور ہے جدید تعلیم یافتہ طبقات کا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا گفتگو، بھائی اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی کسی جھوٹ نہ وعدہ پورا کرے، اپنا فرض صحیح طور سے ادا کرے، کہیں ملازم ہے تو اپنے فرائض صحیح طور سے، باقی رہ گئی نماز روزہ یہ تو انفرادی ہے، یہ کوئی کرتا ہے تو اپنے لیے نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل برعکس، اور یہ ہمارے معاشرے جدید تعلیم یافتہ طبقات کا تصور نیکی، اور ہمارے قدیم علماء ان کے زیر اثر جو عوام ہے نیکی بھی آسمان پر۔ آپ کو معلوم ہے کہ اپنی جسم فروش عورتیں جو ہیں وہ بھی نیکی کوئی کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے محرم میں سیاہ کپڑے پہن کے جلوس کے آگے آگے سبیلے لگا رہے ہیں، مختلف مزاروں میں جب عرس ہوتا ہے وہاں جاتی ہے، دھمال کے وہی سیاہ، وہ بھی اپنے آپ مطمئن۔ مشہور ہے ایک واقعہ شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب کا، اس نے دلی میں گانے بجانے پر پابندی لگی۔ ظاہر بات ہے جن کا یہ پیشہ تھا ان کا دھندا ختم، تو آمد لاکھ کوششیں کی لیکن اورنگزیب ٹس سے بس انہوں نے ایک عجیب ترکیب، وہ دریائے جمنا بالکل ساتھ بہتا تھا، یہ قبلہ اس شکل میں، اب تو ذرا فاصلہ، تو ایک کشتی میں وہ جمع ہو گئے، سازندے بھی اور ساز بھی اور گاتے بجاتے، انہیں معلوم تھا فلاں وقت جو ہے بادشاہ جھروکے میں بیٹھ کر دریا کی سیر کرتا ہے، وہاں سے گزرے اور ایک شعر گاتے ہوئے گزرے، در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دارم، گر تو نمی پسندی تقدیر قضا، در کوئے نیک نامی، یہ نیکی جو ہے اس کے کوچے میں ہمارا گزر ہی، در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دارم، یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، اس کی مقرر کردہ تقدیر ہے، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضارا، اگر تجھے پسند نہیں ہے تو تقدیر بادشاہ اور اس نے کہا کہ گانے بجانے، تو ہر ایک طبقے کا اپنا ایک تصور ہے نیکی کا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا بڑے بڑے ڈاکو جو ہے وہ اپنے علاقے بیواؤں ویسے نہایت درندگی صفاقی انسانی جان کی کوئی حیثیت، تو نیکی اصل میں کس شے کا نام ہے، کون سی چڑیا کا نام ہے، نیکی حقیقت میں کیا ہے، وہ ہے اس آیت کا مطلب۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، ایک عام قصہ ہے کہ کسی گاؤں میں پہلی مرتبہ ہاتھی آیا، اب وہاں نابینا لوگ جو تھے انہیں بھی پتہ چلا ایک عجیب جانور آیا ہے، وہ آئے اور کسی نے اس کی ٹانگ کو ٹٹولا، اس نے کہا ہاتھی ایک شترو کے مانند ہے، کسی کا اس کے کان کے اوپر ہاتھ پڑا، اس نے کہا چھاج کے مانند ہے وہ، کسی نے پیٹ کو ٹٹولا بہت بڑا ڈھول ہے وہ۔ بالکل یہی معاملہ ہے نیکی، اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان، کسی نے نیکی کا ایک حصہ لے لیا، کسی حصہ لے لیا، وہ مکمل سراپا نیکی
حقیقی نیکی کس میں ہے، یہ ہے اس آیت کا پس منظر۔ اب چوتھے نمبر پر یہ تمہیدی باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں، اس آیت کا پس منظر کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں شان نزول؟ کیا بحث چل رہی تھی جس میں ہدایت کے لیے یہ آیت؟ ذہن میں رکھیے کہ تحویل قبلہ اس آیت کا پس منظر شان نزول۔ آپ کو معلوم ہے مکے میں جب تک حضور رہے، آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ جنوبی جانب کھڑے ہوتے تھے، یعنی رکن یمانی اور وہ کونا کے جس میں حجر اسود نصب، ان دونوں کے درمیان کھڑے ہوئے کعبے کی طرف کیا تو اسی رخ پر بیت المقدس بھی۔ اسے کہتے ہیں استقبال قبلتین، دونوں قبلوں کا بیک وقت استقبال ہو گیا، رخ ہو گیا دونوں طرف، خانہ کعبہ کے بھی اور بیت المقدس کے بھی۔ مدینے میں آپ کو یہ ناممکن ہے۔ اب اگر کعبے کی طرف رخ کرو گے تو بیت المقدس کی طرف پشت ہو جائے گی، وہ شمال میں ہے۔ اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرو گے تو کعبے کی طرف پشت ہوگی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ 16 یا 17 مہینے مدینے آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ۔ اب ایک شکل تو یہ ہے کہ یہ حضور کا ذاتی اتحاد ہو اور اس کو اللہ نے تسلیم کر دیا ہو، یہ بھی ممکن۔ اسے تقریر ہے اصطلاح میں۔ حدیث کس چیز کا نام ہے؟ حضور کا قول یا فعل یا تقریر۔ پہلی دونوں چیزوں تو آپ جانتے ہیں، قول اور فعل۔ یہ تقریر کیا ہے؟ حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور حضور نے نہیں روکا تو امپلائڈ ہے اس کے اندر کہ یہ کام حرام نہیں ہے، حضور کے سامنے ہوا ہے، روکا نہیں۔ تو اگر یہ ذاتی اجتہاد تھا تو تقریر ہو گئی اس کی اللہ۔ لیکن زیادہ غالب پہلو یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم، اور یہ حکم وحی خفی سے آیا، اس لیے کہ قرآن مجید نے اس کا ذکر کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اور آپ کے ساتھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو یہ وحی خفی، وحی جلی، وحی خفی، دو قسم کی وحیاں ہوئی۔ نبی کے لیے تو وحی خفی بھی وحی جلی کے اسی کے حکم میں ہے، لیکن عام آدمی کا کوئی ولی اللہ بڑے سے بڑا ہو اس کی بھی اس کا کشف، اس کا الہام حجت نہیں ہے۔ بہرحال یہ شاید اللہ نے یہ خفی دیا۔ اس کا ایک بہت بڑا سیاسی فائدہ ہوا حضور، اور وہ یہ کہ مدینے میں آ کر آپ کا واسطہ پڑا یہود وہ بہت منظم تعلیم یافتہ تھا، بہت کلچرڈ، ان کے ہاں فقہا، ان کے ہاں مفتی لوگ۔ اگر فوری طور پر تصادم یہود کے ساتھ ہو جاتا تو حضور کے قدم مدینے میں جب نہ آسان۔ یہ جب آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو چلو کوئی بات نہیں، تو ہمارے کیمپ فالوورز ہمارے قبلہ کا رخ کرتے ہیں، لہذا فوری طور پر ان کی طرف سے کوئی مخالفت پیش نہیں۔ اور اس 16 مہینے میں حضور کو اپنے قدم جمانے کا مدینہ منورہ میں پورا بلکہ پہلے 6 مہینے اس میں جو ہے بہت ڈیسائسو 3 کام آپ نے 6 مہینے میں کیے ہیں تو بالآخر بہت ہی زیادہ فیصلہ کن ثابت۔ نمبر 1 یہ کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر، اب یہی مرکز ہے، یہی درسگاہ ہے، یہی خانقاہ ہے، یہی پارلیمنٹ ہے، یہی دار المشاورت ہے، یہیں سے فوجیں تیار کی جا رہی ہیں، یہی وفود آ کر پیش ہو رہے ہیں۔ بہرحال ایک مرکز وہی۔ نمبر 2 یہ کہ مہاجرین میں اور انصار میں مواخات، ایک مہاجر ایک انصاری، they were declared brothers، یہ تھی انٹیگریشن آف دی سوسائٹی۔ اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا اسی دوران میں جس کا تعلق اس حکمت عملی کے ساتھ بہت گہرا ہے کہ یہود کو جکڑ لیا ایک معاہدے میثاق مدینہ کہ اگر مدینے پر کوئی باہر سے حملہ آور آیا تو ہم سب مل کر واحد امت کی حیثیت سے مدینے کا دفاع کریں، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا پیکٹ۔ اور یہ چیز بھی حضور کی کامیابی بہت فیصلہ کن ثابت۔ اس اعتبار سے یہ تحویل قبلہ جب پھر ہوئی، اور میں نے جو کہا تھا کہ اللہ نے ہی کوئی حکم دیا تھا وہی خفی کے ذریعے، وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف بہت سے مہاجرین پر یہ بات شاخ گزر رہی تھی، خود حضور پر بھی شاخ گزر رہی کہ میں پیٹھ کیے ہوئے ہوں کعبے کے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آیا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے نبی ہم آپ کے چہرے کا، نگاہوں کا آسمان کی کچھ بار بار دیکھتے رہے، اب منتظر تھے کہ وقت آئے، حکم آئے، وحی آئے، اور میں رخ بدل۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، یہ اللہ نے اپنی طرف منسوب کر دیا، اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تم اب تک رہے ہو 16 مہینے 17 مہینے یہ مقرر کیا تھا تاکہ دیکھ لیں کہ کون ہے رسول کا اتباع کرنے والے اور کون ہے جو اپنے الٹے پاؤں پھر جانے والے۔ کیا مطلب ہے؟ مہاجرین مکے سے آئے، ان کے دلوں میں عظمت جو ہے کعبے وہ پلی ہوئی تھی اندر ٹھوک ٹھوک۔ اب دیکھا اللہ نے حکم نہیں دیا وحی جلی کے ذریعے سے، یہ رسول کا حکم تھا، گویا کہ یہ ایک امتحان ہو گیا کہ کہیں تمہاری حمیت جاہلی
تمہاری محبت جو تمہیں کعبے سے ہے وہ تمہیں اسلام سے پھیر تو نہیں دیتی؟ آیا تم رسول کے حکم کو مقدم رکھتے ہو اور اپنی کسی سابقہ حمیت جسے حمیت جاہلی ہم کہہ دیں گے اس کو مقدم رکھتے؟ یہ ایک سخت امتحان تھا جس میں کہ اہل مکہ جو مہاجرین تھے وہ مبتلا کیا، اور خاص طور پر یہ بات کہ رسول کا حکم ماننے کی تاکید، چاہے ابھی قرآن میں کوئی آیت نہیں آئی ہے لیکن حقیقی مومن کے لیے رسول کا فرمانا بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کا فرمانا، اس کی تربیت بھی ہو گئی۔ لیکن یہ کہ اکثر کا معاملہ یہ تھا کہ یہ معاملہ شاق تھا، یہاں تک کہ حضور کا معاملہ بھی تھا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، تو اے نبی ہم بدلیں گے قبلہ وہ جو آپ کو پسند ہے، اب رخ کرو مسجد حرام، فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، اب اپنا رخ کر لو مسجد حرام کی طرف۔ چنانچہ مدینے میں ایک مسجد القبلتین جو حضرات گئے ہیں زیارت کرتے ہیں، انہوں نے زیارت کی، حضور مدینے سے باہر ایک قبیلے کی جگہ تھی، وہاں گئے ہوئے تھے، کوئی دعوت طعام تھی، دوپہر کا کھانا تھا، اسی وقت ظہر کا وقت ہو گیا، حضور نے جماعت کھڑی کی اور قبلہ جو ہے بیت المقدس، اسی نماز کے دوران یہ آیات وہی نازل ہو گئی، آپ نے فوراً رخ بدلا اور پوری جماعت نے رخ بدل لیا، اور اسی لیے اس مسجد میں دو قبلے، دو محرابیں ہیں، ایک شمال کی جانب بیت المقدس کی جانب، دوسری جنوب کی جانب یعنی مکہ میں۔ اب یہ تحویل قبلہ جو ہے یہ ہے بات اصل میں سمجھنے کی ایک بہت بڑے فتنے کی بنیاد، فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں اور فتنہ فساد کو بھی کہتے ہیں۔ فساد یہودیوں کی طرف سے شروع ہوا، یہ کیسا نبی ہے جس کا قبلہ ہی معین نہیں؟ ابھی یہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور اب اس نے جو ہے جنوب کی طرف رخ کر لیا، کیسا رسول ہے؟ کیسا نبی ہے؟ حضور کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کا انہیں اب ایک موقع، اور آپ کے علم میں ہے کہ اوس اور خزرج کے جو عوام ہیں وہ یہود کے بہت زیر اثر تھے، بہت زیر اثر، وہی بات کو سمجھتے تھے ہمارے پاس نہ کوئی شریعت ہے، نہ کتاب ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ ہمارے یہاں کوئی مفتی ہے، نہ قاضی ہے، ان کے ہاں تو کتاب ہے، شریعت ہے، مفتی ہے، قاضی ہے، بڑا کلچرڈ لوگ ہیں، ایک روک تھا۔ لہذا یہ ایک ان کو موقع مل گیا کہ اس پر لوگوں کے جذبات کو بھڑکائیں اور حضور سے برگشتہ۔ دوسری طرف سادہ نو مسلمانوں کے اندر بھی ایک فتنہ بطور آزمائش آ گیا کہ اگر اصل قبلہ یہ تھا تو یہ 16 مہینے کی نمازیں تو ہماری عقارت نہیں، غلط رخ پر پڑی ہیں، اور نماز تو دین کا اصل ستون ہے اور یہ نمازیں ہماری ضائع ہو گئی۔ یہ ان کے دل ایک وسوسہ تھا۔ اس پہلو سے اس مسئلے پر بڑی مفصل گفتگو قرآن ہے میرے اور آپ کے لیے، بلکہ مجھے اعتراف ہے کہ میں یہ سوچتا رہا اتنی مفصل گفتگو بار بار فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام فولوا وجوہکم شطرہ، یہ بار بار پورے 2 رکوع قرآن مجید، سورہ بقرہ کا 17واں رکوع 18واں رکوع اس لیے کہ ہم اس سینسٹیونیس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو اس وقت پیدا ہو گئی تھی اس پر تحویل قبلہ پر، یہ معمولی نہیں بات۔ یہود نے سمجھ لیا تھا کہ اب معلوم ہوا یہ ایک نئی امت کا آغاز ہے، اس کا مرکز اب نیا بن گیا ہے۔ اب تک وہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے ہی، چنانچہ ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ یہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے یہودی۔ حضور نے پوچھا کیوں رکھتے ہو 10ویں محرم کا روزہ؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمیں جو نجات ملی تھی فرعون سے، اور فرعون کو جو غرق کیا گیا تھا لا و نشر سمیت، وہ 10 محرم کو ہوا تھا، ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو ہم تم سے زیادہ مستحق تھے، لہذا مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم بھی 10ویں محرم پر روزہ رکھا۔ اب یہ چیزیں ایسی تھیں کہ جس سے وہ پیسیفائڈ تھے ایک طرح سے کہ نہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے کیمپ فالوورز، بلکہ حضور نے فرمایا تم 2 روز کا روزہ رکھا، 9ویں محرم کا بھی 10ویں کا۔ بہرحال اس پر جو ایک تشویش ہوئی ہے، اس تشویش کو دور کرنے کے لیے 2 رکوع 17واں 18واں رکوع 2 رکوع پورے کے پورے اسی بحث پر مشتمل ہیں۔ اور اس کے علاوہ اب میں مثال دوں کہ میرا ایک ہاتھ یوں ہے، ایک ہاتھ یوں ہے، بیچ میں میرا جسم، تو اس بحث کا جسم جو ہے وہ تو وہ 2 رکوع ہیں، رکوع 17 18، لیکن ادھر دور پہلے ایک آیت آ گئی تھی جس نے زمین ہموار کی، للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ 2 رکوع پہلے، مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جتنی رخ کرو اللہ کا رخ ہے۔ قبلے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ اس سمت میں محدود ہے، معاذ اللہ،
اللہ کا رخ، اللہ تو مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، فوق میں ہے، تحت میں ہے، ہر جگہ للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جدھر بھی تم رخ کرو گے وہ اللہ کا رخ۔ یہ ایک تمہید ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ویسے وہاں جا کر عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں تو کوئی سیاق و سباق تو تھا نہیں، یہ آیت کس حوالے سے آئی ہے؟ اصل میں اس بحث کے لیے تمہید وہاں سے شروع کر کے بات چھوڑ دی گئی، اور پھر 2 رکوع آگے جو ہے وہ یہ آیت آ گئی کہ اگر ابھی کوئی ریزیڈول ایفیکٹ باقی ہے تو اب ان سے کہا جا رہا ہے سخن شناس نہیں دل برا خطائی جاس، لوگوں تم بات نہیں سمجھتے، سخن شناس نہیں ہو اے میرے محبوب دل برا، سخن شناس نہیں دل برا خطائی جا، خطائی یہاں ہے، تم جسے اصل نیکی سمجھ بیٹھے ہو